مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، دوسری سند اور ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے والد عبد الوارث سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو طیاح یزید بن حمید سوائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بلند جانب قباء کے ایک محلے میں آپ نے سب سے پہلے قیام کیا، جسے بنی عمرو بن عوف کا محلہ کہا جاتا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 رات قیام کیا، پھر آپ نے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، انہوں نے بیان کیا کہ انصار بنی نجار آپ کی خدمت میں تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ راوی نے بیان کیا، گویا اس وقت بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سواری پر آپ کے پیچھے سوار ہیں، اور بنی نجار کے انصار آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے مسلح پیدل چلے جا رہے ہیں۔ آخر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اتر گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابھی تک جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے، بکریوں کے ریوڑ جہاں رات کو باندھے جاتے وہاں بھی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا، آپ نے اس کے لیے قبیلہ بنی نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے اس باغ کی قیمت طے کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں لے سکتے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس باغ میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے بیان کروں گا، اس میں مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ اس میں کھنڈر تھا اور کھجوروں کے چند درخت بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، جہاں کھنڈر تھا اسے برابر کیا گیا اور کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ کھجور کے تنے مسجد کے قبلے کی طرف ایک قطار میں بطور دیوار رکھ دیے گئے اور دروازے میں چوکھٹ کی جگہ پتھر رکھ دیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ جب پتھر ڈھو رہے تھے تو شعر پڑھتے جاتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خود پتھر ڈھوتے اور شعر پڑھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ، آخرت ہی کی خیر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3932۔